بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ مالک اللہ کے لیے خاص ہیں، اور بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء امام المجاہدین سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جمعے کا آغاز کرنے سے پہلے احباب سے گزارش ہے کہ جو احباب بیمار نہیں ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں اور اپنے گھٹنے چھوڑ دیں، اور یہ جمعے کا ادب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خطیب بیان کر رہا ہو اسے بغور سننا چاہیے، اور اپنے ہی کاموں میں نہیں، اپنے ہی اذکار میں نہیں مشغول رہنا چاہیے۔ برکیف جو آیت کریمہ آپ احباب سامنے پڑھی ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے 3 بنیادی اصول بتائے ہیں، اور وہ 3 بنیادی اصول فرما کر بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کی قدردانی کرتا ہے۔ وہ 3 بنیادی اصول، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر خالی ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ ایمان والا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت قدردانی کرتے ہیں۔ قدردانی کس طرح کرتے ہیں؟ الشکور ایک اللہ رب العزت کا صفتی نام بھی ہے، صفاتی نام میں سے۔ سورۃ فاطر میں انہ غفور شکور کا لفظ آئے ہیں، اور کیا ہے اس کا معنی؟ کہ اللہ رب العزت بے شک بخشنے والا ہے اور قدردانی کرنے والا ہے۔ اور یہ قانون ہے عقیدے کے باب کے اندر کہ جس وقت اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام آ جائیں تو پھر تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ تیسرا معنی کیا ہے؟ انہ غفور، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، خالی بخش کر چھوڑ نہیں دیتا۔ انسانوں کی طرح کہ آپس میں جھگڑے ہو جائیں، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، آپس میں زبان درازی ہو جائے، پھر وہ کہہ دیتے ہیں چل تینوں معاف کیتا، آپ کو معاف کر دیا، لیکن آج تو معاف کا منہ نہ بنا۔ یہ انسانوں کے آپس میں تعلقات ہیں، اور جب یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ غفور شکور، کہ اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے، جو گناہگار ہے تائب ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی قدردانی بھی کرتے ہیں، اور قدردانی کس طرح کرتے ہیں اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ ایک فاحشہ کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جا رہی ہے، فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، گناہگارہ ہے، لیکن راستے میں ایک بلکتے کتے کے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کس طرح قدردانی کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک شاخ ملی اسے کانٹے دار، اس کو اس سے ہٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں کا عمل تھا یہ اخلاص پر مبنی تھا۔ برکیف اولئک کان سعیہم مشکورا، کہ کون لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کی قدردانی کرے۔ سب سے پہلا بندہ اور سب سے پہلا اصول آدمی کے لیے کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ،
کہ وہ آخرت کا ارادہ کر لے۔ آخرت کا ارادہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی نیکی والا کام ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پہلا اصول اخلاص ہے۔ عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کے اندر انسان کے اندر اخلاص ہونا لازمی جز ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کا عمل رائگاں ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی۔ حضرت شفیع اصبحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، ایک صاحب کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں تابعی کہ جس وقت لوگ سب چلے گئے تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو وَأَقَلْتُ، اور اس کو سمجھا بھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی حدیث بیان کروں گا کہ جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے۔ اتنی بات کرتے ہیں اور ایک چیخ لگاتے ہیں، نسخ ابو ہریرہ نسخہ، زوردار چیخ لگاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر افاقہ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پھر بیان کرنے لگتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلسل 4 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے۔ آخر کار وہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر ہوگا، تمام امتیں اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی، وَيَنزِلُ رَبُّ، اور اللہ رب العزت نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، اس کے لیے فیصلے کے لیے۔ اور سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے قاری القرآن کو بلایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا دنیا میں رہا کیا کام کیا؟ وہ فرمائے گا کہ اے اللہ رب العزت، دنیا میں رہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سے سبق حاصل کیے، لوگوں کو قرآن سکھلایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا، تو نے قرآن اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے قاری القرآن کہیں، لوگوں کے اندر تیرا چرچا ہو، لوگوں کے اندر تیری مشہوری ہو۔ وہ تیری مشہوری ہو چکی، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری راہ میں بہت خرچ کیا، بہت صدقہ و خیرات کیا، تیرے نام کے دینی ادارے بنائے، طلباء پر خرچ کیا، غرباء پر خرچ کیا، مجاہدین پر خرچ کیا، تنگ دست بیواؤں پر خرچ کیا، بہت زیادہ خرچ کیا صرف تیرے راستے میں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا۔ تائید میں فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ تو بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ تجھے دنیا میں تیری شہرت مل گئی، لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے حاتم تائی کہے، وہ تیرا چرچا ہو چکا، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اور تیسرا شخص مجاہد، جہاد کرنے والا، اسلام کا سب سے بڑا عمل ذروۃ سنامہ، اسے بلایا جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے اپنا مال جان تیری راستے میں خرچ کر دیا کلمۃ العلیٰ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تجھے لوگ بہادر کہے، تجھے لوگ شہید کہے، اس لیے تو نے یہ سب کام کیا، اب وہ تجھے مل چکا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، وہ تجھے تیرا صلہ مل چکا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں، فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ یہ جہنم بھڑکائی جا رہی ہے قاری القرآن سے، سخی سے، مجاہد سے،
اور یہی حضرت شفیع اصبحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے حدیث سنی، واپس جا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی، زارو کتاب رونے لگا۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو سخی بھی تھے، جو قاری القرآن بھی تھے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی تھے، تو پھر کیا ماجرا بنا، پھر کیا مسئلہ بنا؟ یہ ان کا حال ہے۔ مسئلہ پیچھے یہی تھا، بنیادی اصول اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ اس اخلاص کے مد مقابل دو چیزیں آئے ہیں، ایک ریاکاری، کسی کو دکھلانا، دکھاوے کا عمل کرنا، جبکہ نبی علیہ السلام نے صحیح ترمذی کے اندر فرمایا ہے الریا شرک، اور مسند احمد کے الفاظ ہے ان الریا شرک، کہ ریاکاری شرک ہے۔ اور جو دوسرا اخلاص کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ ہے عجب، خود پسندی، اپنے آپ میں ہوں۔ یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ انسان کو 3 لفظوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ایک میں کا لفظ، ایک میرا لفظ، اور تیسرا میرے پاس۔ یہ 3 لفظ اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کے لفظ ہیں۔ پہلا میں، شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ دوسرا میرا، یہ فرعون نے کہا تھا میری بادشاہت ہے، میری ملکیت ہے۔ تیسرا میرے پاس، یہ قارون نے کہا تھا کہ میرے پاس علم ہونے کی وجہ سے میرے پاس اتنا خزانہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہے اگر ان الفاظ کا آپ نے چناؤ بھی کرنا ہے تو عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، اپنی دعاؤں کے اندر گریہ زاری کے لیے استعمال کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ عجب کی راہ پر یا ریاکاری کی راہ پر چل پڑیں، اور پھر انجام کیا ہوگا؟ وہ جو 3 لوگوں کا ہوا۔ اب رہا اخلاص، اخلاص ہے کیا؟ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترک العمل لأجل الناس، ترک العمل لأجل الناس ریاء، کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینے، یار فلاں بندہ دیکھ رہا ہے بعد بھی عمل کر لیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور والعمل لأجل الناس، اور عمل کرنا لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، چل پڑھ لے 2 رکعت، 2 سنتا پڑھ لی، نماز پڑھ لی، یہ شرک ہے۔ والاخلاص ان یوافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے۔ اور یہ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ بے تحاشا مثال ہے، بے تحاشا مثالیں ہیں۔ اب اخلاص ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ یہ صحابہ کی سیرت کو جا کر پڑھیں۔ ایک صحابی ہے، جہاد پر جاتا ہے، کچھ مارکے ہوتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، تو نبی علیہ السلام حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا مال ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اسے عطا کر دینا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، جانوروں کی رکھوالی پر تھا۔ جب وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، میں نے جہاد میں اس لیے تو شمولیت نہیں کی تھی کہ میں آج کوئی مال لوں، کوئی زر لوں، میں نے تو اس لیے شمولیت کی تھی کہ یہاں میرے تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ایسا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مارکا ہوا، فرمایا کہ فلاں جو صاحب ہے اسے دیکھو کہاں ہے، میدان مقتل میں پڑا ہے، شہید ہوا ہے، اور سیم اسی جگہ پر جہاں اس نے اپنی انگلی رکھی تھی تیر لگا ہوا ہے اور شہادت نوش فرما لی۔ یہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ ربیعہ بن مالک، یہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انصاری صحابی، کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ دن میں
تو نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے لوگ مقرر ہوتے ہیں، صحابہ مقرر ہوتے ہیں. کوئی نبی علیہ السلام کا عصا اٹھا رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. مجھے موقع نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں، رات کو پانی لے کر نبی علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ. ایک رات گزرتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسری رات، تیسری رات، ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. ایک رات ہوئی تہجد کا وقت، نبی علیہ السلام اٹھے، دیکھا گھر میں پانی نہیں ہے، تشویش ہوئی، باہر پانی کے لیے نکلے، دیکھا سامنے ربیعہ بن مالک. فرمایا اے ربیعہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ ایک عرصے سے آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوں، سوچ رکھا تھا کہ کہیں نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہو اور رات کو میسر نہ ہو. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے. فرمایا یا ربیعہ سل تعطا، تو جو مرضی سوال کر تجھے عطا کر دیا جائے. ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے سامنے اپنے حالات بھی ہیں، مدینہ کی زندگی ہے، بنجر زمین ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کو نوالا تک نہیں، وہ سب ایک طرف، اور نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا نبی اللہ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں گھر چاہتا ہوں. یہ سننے کے بعد نبی نے پھر فرمایا اس کے علاوہ کچھ ہو؟ فرمایا نہیں، ہوا ذاک مجھے یہی کافی. یہ تھا نبی علیہ السلام کی صحابہ کی سیرت، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اخلاص. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ پھر تو میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کر. کیا مطلب کہ نماز نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا کر. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں بیٹھے، ایک دور سے حبشی عورت گزر رہی ہے، سیاہ فام عورت گزر رہی ہے، اور ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ. اس کو پکار کر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے عطا اگر تو نے جنتی خاتون دیکھنی ہے تو وہ دیکھ. ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیسے جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ، صحابی کو کیسے علم. فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک مرتبہ یہ نبی کی عدالت میں آئی تھی اور آ کر فرمانے لگی کہ اے نبی اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں، مجھے یہ دورہ پڑنا ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس بیماری پر ان صبرتی لک الجنہ، تو صبر کرتی ہے تیرے لیے جنت ہے. عورت کو اپنا غم سب بھول گیا اور کہنے لگی یا نبی اللہ میں جنت لینا چاہتی ہوں، جنت حاصل کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے اور کچھ نہیں ہے. آپ بس رب العالمین سے اتنی سی دعا کر دیں کہ جس وقت مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہوں. یہ وہ خواتین تھی، اور آج کی خواتین کو کوئی نہیں جی دل نہ پردہ ہوں گا. آپ کا دل سیدہ خدیجہ سے زیادہ، سیدہ عائشہ سے زیادہ پاک ہے، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک ہے. سوچنے کا مقام ہے، یہ اخلاص ہے، اور خالی ارادہ کرنا، اخلاص کر لینا کافی نہیں ہے. دوسرا اصول ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، وسعى لها سعيها، اور اس کے مطابق کوشش بھی کی. خالی یہ نہیں گناہ کیتی گئے تو جی رب معاف کرے، نہیں، ویسے کوشش بھی کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کر بتلائی ہے. صحابہ نے یہ کوشش ہمیں کر بتلائی ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانا شخص، عقل مند شخص وہ ہے کہ موت کے بعد کے لیے کچھ اپنے لیے ذخیرہ کر لے، عمل صالح کر کے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى، اور عاجز شخص، بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہش پرستی میں لگا رہے، اپنی تمناؤں کو پورا کرتا رہے. وسعى لها سعيها،
کامل حق ادا نہ کرے. اخلاص تو آ گیا، وسعیہا سعیہا، اور کوشش کیسی کرنی ہے جیسی صحابہ نے کی. نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی. اخلاص کے بعد دوسرا مقام ہے سنت کا. پہلا اصول اخلاص، دوسرا سنت. سنت کے مد مقابل آتی ہے بدعت. شیطان نے کہا تھا اللہ رب العزت سے جس وقت مہلت مانگی کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا. سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یہ جملہ غور کے لائق ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے پہلی بار کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. اگر ہٹا نہیں سکوں گا مزید اضافے کرواؤں گا، خالص دین نہیں رہنے دوں گا. اور یہ بدعت ایک ایسی بیماری ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی شخص جلدی توبہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے باجی کام تیسی نیکی والا کر رہے ہیں، کام تو نیکی والا کر رہے ہیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ برائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد. مسلم کے الفاظ ہے ما لیس منہ فہو رد. ایک اور الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا عمل جو نبوی اور قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مردود و باطل ہے، اس کی کوئی حجت نہیں، بظاہر کتنی نیکی والا کام ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ مسند دارمی کے اندر 210 نمبر اس لیے حدیث ہے. حضرت سلمہ قندی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول ہوا کرتا تھا کوفہ کے اندر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اس وقت بڑے مفتی تھے، صحابہ میں سے جید صحابہ وہی موجود تھے. ہم ان کے گھر کے پاس بیٹھا کرتے تھے فجر سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلے، ہم ان کے ساتھ کچھ سوالات کریں، کچھ جوابات، کچھ ان سے تزکیہ حاصل کریں، کچھ تذکیر لیں. کہتے ہیں اسی اسنا میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود آ جاتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کون؟ ابو موسیٰ اشعری جن کے بارے میں نبی علیہ السلام مزامیر داؤد، یہ لحن داؤدی ہے اس کا، قرآن کے قاری ہیں. عبداللہ بن مسعود کے در پر بیٹھے ہیں، وقت کے مفتی کے در پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، اپنے سے عالم کی قدر کر رہے ہیں. اور بیٹھے کیوں ہیں اس کے پیچھے لمبا قصہ ہے. مختصراً یہ باہر جب سیدنا عبداللہ بن مسعود نکلتے ہیں فرماتے ہیں کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، میں نے ایک کوفہ کی مسجد میں دیکھا ہے کہ کچھ حلقات بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کہہ رہا ہے حلیلو میں آمرا، سبحو میں آمرا، کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، اذکار کر رہے ہیں. تو یہ مجھے سنت کے مطابق نہیں لگا، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ؟ عبداللہ بن مسعود نے ابھی جوتے نہیں پہنے، گھر سے نکل کر دہلیز پر ویسے ہی ننگے پاؤں بھاگے مسجد کی طرف. وہاں گئے، فرمایا لوگوں کیا ہو گیا؟ ابھی تو نبی کے برتن ویسے پڑے ہیں، نبی کے کپڑے ویسے پڑے ہیں، نبی کے اکثر صحابہ تم میں موجود ہیں، تم نے بدعت ایجاد کر دی. انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا ما ارد یا ابو الرحمن ما اردنا الا الخیر، وہ ہم بھلائی والا کام ہی کر رہے ہیں ابو عبد الرحمن. تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مقدم من مرید للخیر لا یصیبہ، کہ کتنے ہی نیکی کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو وہ نیکی نہیں پہنچتی. اور فرمایا ان کو اے لوگ سن لو، اس کے لیے زیادہ بہتر تھا تم سے کہ تم اپنے گناہوں کو ان کنکریوں کے اوپر گنتے، حالانکہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مما طلع الشمس، ان تمام چیزوں سے مجھے یہ ایک مرتبہ کہنا بہتر ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. اتنے بڑے اذکار، لیکن طریقہ غلط ہے، سنت نبوی کی مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، رد کر دیا. تو انہوں نے بات نہیں مانی، صحابی کی بات نہیں مانی. صحابی کیا کرتے ہیں؟ چلے گئے. ان کے ایک راوی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا
کہ جنگ نہروان کے اندر وہ خارجیوں کی صف میں موجود تھے اور صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. یہ بدعت دیکھیں آپ کو کہاں سے کہاں تک لے گئی، خارجیت کی طرف لے گئی. تو اس کے لیے ہوش سے کام لینا چاہیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش بھی ایسی کرنی چاہیے جیسی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کی، کر بتلائی. قرآن و سنت میں ہے من وعن، نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک قطرہ کم. اسی دن یہ دین مکمل ہو گیا تھا جس وقت یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ آیت نازل ہوئی. دین مکمل کامل، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے. کمی کرتے ہیں تب مرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں تب مرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہم میں موجود ہے. خط لنا یوما خط، کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہمارے لیے سیدھی لکیر کھینچی. اس کے بعد ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے اس کے بارے میں سورۃ الانعام کی یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو. دو باتیں ہیں. دوسرا اصول ہے اخلاص کے بعد سنت ہے، اتباع ہے. اتباع کے مد مقابل ابتداء ہے، بدعت ہے. اور جو دوسری لائنیں کھینچی دائیں اور بائیں طرف، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لائنیں ہیں اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، مثال سے سمجھا رہی ہے. اور اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کے مستحق ہے، نبی نے دعا دی ہے ان کے لیے، قرآن کا فہم ان کے پاس موجود ہے. ان پہ ایک شاگرد مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایسے جیسے شاگرد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک ایک آیت عبداللہ بن مسعود پر دو مرتبہ پیش کی، ٹھہر کر اس کو میں نے تفسیر کی، ٹھہر کر سمجھا. کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ كَمَا السُّبُلُ قَالَ الْبِدْعُ وَالشُّبُهَاتُ، یہ السُّبُل سے مراد بدعت ہے اور جو شبہات ہیں یہ ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. دو اصول ہو گئے، اخلاص اور سنت. تیسرا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ سب سے بڑا اہم ہے. کتنے ہی شاہ سوار اس پر گر پڑے ہیں. یہ عقیدہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن کی سادہ سی یہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ تین اصول ہیں، ان تینوں میں سے جو دو ہیں وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بندے کے ذہن کے ساتھ، اور ایک صرف عمل کے ساتھ ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو کوشش ہے سنت طریقہ ہے ویسا کرنا. اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 6 چیزیں ہیں ایمان کی: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر. یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا. کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے ہمارے ملاؤں نے بتایا، ہمارے مولویوں نے بتایا؟ نہیں، جیسے قرآن و حدیث بتلاتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے بتلایا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے بتایا. اب یہاں پر آ کر بہت ساری دنیا فیل ہو گئی عقیدے کے باب میں، خاص طور پر اللہ کی اوپر ایمان لانے میں اس کا حق نہیں ادا کیا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ. اب ہمیں یہاں تھوڑا سا غلط اس بات میں ہوا، ہم نے عقیدہ اور عقیدت کو گڑبڑ کر دیا، آپس میں ملا دیا. اگر کسی کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، اسے سمجھ لیا یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہیں، اللہ کا مقام ہے، اللہ کے بعد اللہ کی کلام، نبی علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ عنہم، تابعین، محدثین اور اولیاء، جس کا جو مقام ہے وہی مقام تک رکھے. یہ نہیں ہے کہ ایک جو مشرک ہے اس نے کیا کہا، وہی ہے جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کروڑوں لانتوں کا مستحق ہے. اللہ کے بارے میں یہی سمجھا ہے اس نے.
خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الفقہ الاکبر کے اندر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ المستوی عرش نہیں ہے وہ کافر ہے. میں نہیں کہہ رہا. اور یہ کیسا عقیدہ ہے جی؟ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک کہ مدینے میں مصطفیٰ ہو، اور یعنی کہ مصطفیٰ نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کیا. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرو. مخلوق ہے. کلمہ کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اس طرح اگر آپ ومن اراد الآخرہ خالص نیت کر لیں گے وسعی لہا سعیہا، پھر ویسی کوشش کریں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کوشش کی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور آپ کے اندر ایمان ہوگا. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جبریل پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، قبر میں کوڑے مارنے والے فرشتے، زمین و آسمان میں گردش کرنے والے فرشتے، بادلوں پر مقرر فرشتے، ان تمام پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اور خاص کر تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ بہت ساری دنیا اسی وجہ سے فیل ہو گئی، صرف تقدیر کی وجہ سے. دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، جبکہ شروع قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مشاہدات کریں گے، آنکھوں دیکھا حال دیکھیں گے. یہ سنت طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ سے موجود ہے، نہ تابعین سے، نہ محدثین سے. جو کر رہا ہے اپنی منمانی کر رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر ایسے جو لوگ ہوں گے اخلاص، اتباع سنت اور مومن شخص ہوں گے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا قم فأذن یا بلال، کہ اے بلال اعلان کر دے لوگوں میں. فرمایا کیا اعلان کروں؟ فرمایا لا يدخل الجنہ الا مؤمن، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. اور مومن کا مطلب ہی یہی ہے وہ حدیث ومن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور جنت نہ، اس کے کچھ واجبات ہیں، اس کے کچھ حق ہیں. اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی توحید و ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، الوہیت کیا ہے. ربوبیت کے بارے میں تو مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے. آپ سے جو مقصود ہے وہ الوہیت ہے، عبادت ہے اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو پھر فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی ان کی قدردانی کریں گے. پھر اللہ رب العزت ایسی قدردانی کریں گے. چھوٹی سی مثال اور بات ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو صدقہ کرتا ہے پاکیزہ مال سے، ایک کھجور کا، زیادہ کھجوروں کا ڈھیر نہیں، غلے نہیں، صرف ایک کھجور اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور اسے تا قیامت نبی علیہ السلام ایسے فرماتے ہیں کہ اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنا جانور پالتے ہیں. تو کل قیامت کا دن ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو. لیکن اس سے پہلے اپنا عقیدہ ایمان درست تو کریں، اس سے پہلے سمجھے تو صحیح کہ اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، اس کے بعد اولیاء کا حق کیا ہے. آپس میں گڑبڑ تو نہ کریں، ایک ہی عقیدت میں آتے ہیں سب سے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں. اولیاء کا تذکرہ کرنے آتے ہیں تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے. صحابہ کا تذکرہ کرنے آتے ہیں، برکت صحابہ کا تذکرہ کون کرے؟ یہاں تو آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے صحابہ پر تبرہ بازی.
جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن مجید میں، لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، میں ان سے راضی. ہم اب ان کے بارے میں بات کر کے اپنی اور قبر کالی کر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں جائے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین حمید کی فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولی